اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو خوشگوار ٹھکانے فراہم کیے اور انہیں پاکیزہ رزق سے نوازا، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو خوشگوار ٹھکانہ فراہم کیا۔ خوشگوار ٹھکانہ بنی اسرائیل جب دریا پار کر کے اس طرف آئے وادی سینا، پھر وادی سینا سے وہ مصر میں داخل ہو گئے، فلسطین میں داخل ہو گئے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں داخل نہیں ہو سکے۔ وہ تاریخ بہت لمبی تاریخ ہے۔ وہ سرگرداں رہے وادی سینا میں، من و سلویٰ بھی یہاں نازل ہوتا تھا ان کے لیے، اور حضرت موسیٰ کے بعد یہ لوگ داخل ہو سکے فلسطین میں۔ بوّأنا سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ فراہم کیا فلسطین جیسی سرزمین کا۔ فلسطین خوش آب و ہوا علاقہ ہے، وہاں پر نہریں ہیں، سرسبز ہے، بہترین جگہ ہے، وہاں پر بہتر زندگی۔ فلسطین جو اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، ایک حصہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس علاقے کو شامات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ شام اس زمانے میں فلسطین، لبنان، موجودہ شام، سوریہ اور اردن، یہ 4 ممالک میں تقسیم ہے۔ شام کے ممالک، ان سب کو ارض شام کہتے تھے۔ وہ اراضی شام کے سلسلے میں قرآن مجید نے متعدد بار کہا ہے بارکنا حولہ، ہم نے بابرکت بنا دیا، بابرکت بنا دیا ہے اس سرزمین کو۔ یہ چونکہ انبیاء مبعوث ہوئے یا اس سرزمین میں حضرت ابراہیم نے یہاں ہجرت فرمائی، عراق میں مبعوث ہوئے تھے، عراق سے ہجرت کر کے کنعان آئے تھے، کنعان پرانا نام یعنی فلسطین۔ فلسطین کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے خوشگوار بہترین ٹھکانہ بنا دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاکیزہ رزق سے ہم نے نوازا، زندگی دے دی، بہتر مرفہ زندگی ان کو عنایت ہوئی۔ لیکن جب ان کے پاس انبیاء کا علم آ گیا، حضرت موسیٰ کے بعد بھی انبیاء مبعوث ہوتے رہے، ان کے پاس علم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان لوگوں نے ان میں اختلاف شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ہے کہ علم آنے کے بعد اختلاف شروع کیا ہے۔ اس علم میں 2 قسم کے اختلاف کا ذکر ہے۔ ایک اختلاف ہے کہ انسان اختلاف کرتا ہے، ہر ایک کا ایک مختلف سلیقہ ہوتا ہے، مزاج مختلف ہوتا ہے، رجحانات مختلف ہوتے ہیں، سلیقے مختلف ہوتے ہیں۔ اس قسم کا اختلاف جو ہے وہ قدرتی بات ہے، وہ ہر قوم میں، ہر فرد میں، ہر جماعت میں یہ اختلاف ہوا کرتا ہے۔ اس اختلاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر کے اس کو ختم کیا اور ایک ہی شریعت عنایت فرمائی۔ لیکن شریعت ملنے کے بعد جو اختلاف ہوا ہے تو اس کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا لوگوں کو۔ شریعت سے پہلے جو اختلاف ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، لیکن شریعت ملنے کے بعد جو اختلاف ہوا ہے وہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اب یہ شریعت آنے کے بعد جو ان کا اختلاف ہے اس کا جواب قیامت کو دینا ہوتا ہے۔